جب امام نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا، تمام ایرانی سیاستدان بڑے بڑے جو کچھ دنیا سے گزر گئے کچھ موجود ہیں، یہ امام کے پاس گئے اور انہیں جب پتہ چلا امام اس طرح کی بات کرنے والے ہیں تو جا کر امام کے سامنے دس بستہ جھکے اور التجا کی کہ یہ فتویٰ نہ دیں۔ سیاستدان ہوتا ہے، ڈپلومیٹ ہوتا ہے۔ رہبر معظم نے چند سال پہلے اپنی حکومت کو، ایرانی حکومت کو کہا تھا کہ تم ڈپلومیٹ ہو، میں انقلابی ہوں۔ یہ جو بچوں کے سروں پہ لکھا ہوا ہے نا من انقلابیم، یہ رہبر معظم کا جملہ ہے۔ کہ میں سفیر نہیں ہوں، میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں گول مول بات کروں، میں انقلابی ہوں، من انقلابیم۔ یہ لوگ گئے، چونکہ وزیر اعظم، دوسرا وزیر خارجہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، یہ انہیں حکومت دوسری عالمی دنیا کا خیال رکھنا ہوتا ہے، سیاست کا، ملکوں کے ساتھ تعلقات کا، سفارتکاری کا، آداب کا، انہیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کسی ملک کے ساتھ معاہدے ہیں، کسی کے ساتھ تجارت ہے، کسی کے ساتھ آنا جانا ہے، کسی سے ہماری دوستی ہے، کسی سے کچھ اور قرض لینا ہے، تو حکومتیں یہ خیال رکھتی ہیں ان چیزوں کا۔ امام تو ڈپلومیٹ نہیں تھے، ڈپلومیٹ سارے گئے، بڑی بڑی شخصیات، اور جا کر انہوں نے مرحوم آغا رفسنجانی، انہوں نے جا کر زیادہ زور دیا امام پر، چونکہ وہ بڑے ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے زیادہ زور دیا کہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ رفسنجانی صاحب، فتویٰ سلمان رشدی کے قتل کا یہ ملکی حالات کے تحت نہیں دیا جاتا، اللہ کا حکم قرآن سے لیا جاتا ہے، ملکی حالات سے نہیں لیا جاتا۔ تو انہوں نے دلائل دینا شروع کیے امام کو۔ دلائل کیا دیے کہ اگر یہ فتویٰ، کہا کہ اگر دینا ہی ہے نا تو اپنی فقہ کتاب میں، فتویٰ کی کتاب میں لکھیں، نشر نہ کریں، ریڈیو ٹی وی پہ نہ آئے، میڈیا میں نہ آئے، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اس کو گول مول کر لیں گے، آپ اعلان نہ کروائیں۔ امام نے فرمایا کہ نہ، فقہ کتاب میں بعد میں آئے گا، پہلے ریڈیو ٹی وی پہ اس کو نشر کرو، فوراً پوری دنیا سنیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے بھی تیار ہو جائیں، یہ جنگ میں تھے اس وقت، کہا مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے مشکلات بیان کہ لوگ، سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ اپنے سفیر، مغربی لوگ، مغربی ممالک، یہ اپنے سفیر ہم سے بلا لیں گے، ملک سے بلا لیں گے۔ امام نے فرمایا اور کیا ہوگا؟ کہا سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اور کیا ہوگا؟ کہا تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی چیز دیں گے نہیں، ہم پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ امام نے فرمایا اور کیا؟ ان کی دلیلیں کیا تھیں کہ آخر سلمان رشدی ایرانی نہیں ہے، برٹش ہے، برطانیہ کا وہ شہری ہے، دوسرے ملک کے باشندے کے قتل کا فتویٰ کوئی اور ملک دے، یہ مداخلت ہے دوسرے ملک کے اندر، ڈپلومیسی کی زبان میں۔ تو آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، کھلا ایک چیلنج کر رہے ہیں، آپ للکار رہے ہیں ساری دنیا کی سفارتکاری کو اور آداب کو۔ امام نے فرمایا کہ اچھا اگر میں فتویٰ دے دیا تو کیا ہوگا؟ نشر ہو گیا، تو انہوں نے نقصانات ذکر کیے، اور جو وہ نقصان بتاتے تو ان کی توقع یہ ہوتی تھی کہ ہم بڑھا چڑھا کے ذرا مسئلے کو بیان کریں گے، امام کہیں گے اچھا اگر اتنا نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نشر نہ کرو، یا میں فتویٰ نہیں دیتا، پھر کبھی صحیح، ابھی جانے دو۔ امام اگلا پوچھتے کہ اچھا اور کیا ہوگا، اور کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ کہتے کہ وہ ممکن ہے ہم پر حملہ کر دیں، یہ انہوں نے کہا امام کو کہ ممکن ہے یہ سارے اعلان جنگ کر دیں ہمارے خلاف، دشمن ہمارے پہلے ہی ہیں، اور یہ سارے مل کر ہم پہ حملہ کر دیں۔ امام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا ہوگا؟ جب سارے مل کے حملہ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، ایران ختم ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا پھر سنو، توجہ فرمائیں، امام نے کہا پھر سنو، سفیرو، ڈپلومیٹو، وزیرو، رئیسو، سنو، انقلابی ہو تم، مسلمان ہو، مومن ہو تم اپنے آپ کو کہتے ہو۔ امام نے فرمایا ان لوگوں کو، یہ صف اول کی قیادت، صدر مملکت، پارلیمنٹ کا رئیس، وہ چیف جسٹس دیوان عالی کا، عدالت عالیہ کا، یہ لوگ مل کر 3-4 گئے امام کو قانع کرنے۔ جب انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایران پر حملہ ہو جائے اور ایران ہی ختم ہو جائے، اس فتوے کی نظر ہو جائے، تو امام نے کہا سنو، بنا نیست کہ ایران بے ماند، بناست کہ اسلام بے ماند۔